دوسرا رول ہے ریمبر دیٹ ایوری ایکٹ آف ورشپ از حرام. واٹ؟ کیا کہہ دیا آپ نے؟ جی میں صحیح کہہ رہا ہوں. ایوری ایکٹ آف ورشپ از حرام اف ایکسپٹ، اگر اس کا پروف آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملتا تو پھر وہ حلال ہے. اگر اس کا پروف مل جاتا تو حلال ہے، اگر پروف نہیں ملتا تو وہ حرام ہوگا. فار ایگزامپل لیٹ می گیو یو سم ایسی مثالیں جو آپ کو سمجھ آ سکے. مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کہا کہ ایوری ایکٹ آف ورشپ از حرام. کوئی بھی ایکٹ آف ورشپ آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا پروف موجود نہ ہو. ٹھیک ہوگی بات؟ کوئی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی جب تک اس کی دلیل نہ ہو. کیا میں نماز ایک ٹانگ پر پڑھ سکتا ہوں ایسے کھڑے ہو کے؟ پڑھ سکتا ہوں، اجازت ہے. کیا میں نماز کے اندر صبح فجر کی 2 رکعتیں 3 پڑھ سکتا ہوں؟ میرا موڈ ہو رہا ہو میں 3 پڑھنا چاہتا ہوں، پہلی رکعت بالکل مغرب کی طرح فجر پڑھنا شروع کر دوں. حالانکہ آپ کہیں بھئی پہلے آپ 2 پڑھتے ہیں میں 3 پڑھتا ہوں، زیادہ پڑھ رہا ہوں آپ سے بہتر پڑھ رہا ہوں، لیکن ایسی نماز ضائع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی طریقہ بن جائے آج عبادت کا، آج کل ہے مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں، میڈ ان پاکستان، میڈ ان چائنا، میڈ ان فلانا، بہت ساری ایسی عبادات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز انسان کرے جس کا تعلق دین سے نہ ہو اور عبادت کے نام پہ وہ کی جا رہی ہو تو وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، اسی طرح کی میں آپ کو درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن پھر یہ ایک ورک شاپ جو ہے نا اس کا ٹاپک ہی بدل جائے گا بالکل. یہ پھر جو ہے نا فن تھیوری کے بجائے یہ کچھ اور ٹاپک ہو جائے گا. بٹ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے عبادت کی اس کو ویریفائی کریں. اکثر اوقات مجھے بھی ایس ایم ایس وغیرہ کبھی آ جاتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی فلاں ذکر جو ہے، فلاں ٹائپ آف ذکر جو ہے یہ 500 مرتبہ کریں جمعرات والے دن، اور کوئی حوالہ نہیں دیا ہوتا یہ قرآن سے ہے، حدیث سے، کہاں سے، کوئی ذکر نہیں ہے، اور لکھا ہوتا ہے کہ شیطان ضرور آپ کو شیئر کرنے سے روکے گا. یہ آئی ایم سوری ٹو سے یہ حوالہ نہیں ہے، یہ ریفرنس نہیں ہے. شیطان پتہ نہیں کسی شیطان نے ہی شاید یہ ایس ایم ایس چلایا ہو، کیونکہ جو بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے کہ ہمارے لیے وہی دین ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر مسنون خطبے میں یہ کہا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یعنی کہ the best speech is the book of Allah, and the best guidance is the guidance of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the worst of all affairs are those matters that have been newly introduced in the religion. And every matter that is newly introduced is bid'ah, every bid'ah is going astray, every going astray is in the fire. یعنی بہترین کلام اللہ کا ہے اور بہترین طریقہ نبی کا ہے. جو چیز بھی اسلام میں نہیں ڈالی جائے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی آگ میں ہے. اب یہ جمعے کا خطبہ بھی یہی ہے، نکاح کا خطبہ بھی یہی ہے، عید کا خطبہ بھی یہی ہے، اور جب کبھی آپ نے بیان دینا ہوتا ہے یہی الفاظ ادا کرتے ہیں، جس میں پتہ چلتا ہے کہ کتنی شدت کے ساتھ آپ نے وارننگ دی کہ کوئی بھی چیز دین میں اضافے کے طور پہ نہ کرنا. اسی لیے ہمارے علماء نے جو رول بنائے ہوئے ہیں وہ اصول یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہر عمل حرام ہے سوائے اس کے کہ آپ اگر اس چیز کو پروف آپ کو مل جائے قرآن میں، حدیث میں، وہ عمل آپ ضرور کریں گے. اگر پروف نہیں ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. اچھا، سو یہ چیز تو پہلے ہمارے پاس کلیئر ہوگی. اچھا، نیکسٹ چیز پہ آتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو بات ہے، رول نمبر 3 ہے کہ ایوری تھنگ فرام دا ورلڈلی افیئرز از حلال. دنیاوی چیزوں میں ہر چیز حلال ہے ایکسیپٹ اگر اس کا پروف اس کے اگینسٹ مل جائے قرآن و حدیث میں. ٹھیک ہے؟ تو دنیا کے معاملات میں ہر چیز ہی حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جس کا ایویڈنس ہمیں قرآن و حدیث میں مل جائے کہ یہ چیز حرام ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کے سامنے پیزا بنا ہوا ہے. پیزا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے، پکی بات ہے، کھا سکتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ لاؤ وہ حدیث، لاؤ وہ قرآن کی آیت جہاں پہ لکھا ہو کہ صحابہ نے پیزا کھایا تھا، یا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا گیا اور انہوں نے یس کر دیا، لاؤ کہاں ہے، دکھاؤ وہ کہاں لکھا ہوا ہے. کر سکتے ہیں ایسی آیت یا حدیث پروڈیوس؟ نہیں کر سکتے. میں نے کیا کہا آپ کو، دنیاوی معاملات میں ڈیفالٹ یہ سب حلال ہے. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاول بھی نہیں کھائے تھے؟ فن فیکٹ فار یو گائز. یو نو کہ آپ نے کبھی چاول نہیں کھائے. یہاں پہ ہم چاول کھا کے پاگل ہو رہے ہیں. تو جو کہتے ہیں پیزا حرام ہے، میں کہتا ہوں چاول آپ کے لیے حلال ہے پھر اسی ریگارڈ سے. کیونکہ اس زمانے میں عرب میں چاول کے لیے تو آپ کو بڑا پانی کھڑا ہونا پڑتا ہے، بڑا اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. صحراؤں میں کہاں چاول اگائیں گے آپ؟ تو یہ تو بہت بعد کی بات ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
جو بھی چیز دنیاوی معاملات میں ڈیفالٹ رولنگ ہے حلال ہے. موٹر سائیکل چلانا حلال ہے جی حرام ہے؟ حلال ہے. آپ کے کہاں ہے وہ حدیث جہاں صحابہ نے کوئی چلایا ہو یا بتاؤ وہ لے آؤ آیت؟ نہیں. وہ آپ جو بھی بندہ آپ سے ایسی بات کریں آپ کے ایکسکیوز می یہ دنیا کا معاملہ یہ سب حلال ہے. اور یہ رول یاد رکھیں بیکاز لوگ اکثر اوقات نہ پھنسا دیتے ہیں ان جھنجھٹوں میں. اسی لیے میں آپ کو یہ اصول کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ رول جب تک آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ آپ کلیئر رہیں گے کہ دین کے معاملے میں ہر چیز ہی حرام ہے سوائے اس کے جس کا پروف موجود ہو, اور دنیا کے معاملے میں ہر چیز ہی حلال ہے سوائے اس کے جہاں پہ منع کیا گیا ہو. تو پیزا آپ لوگوں نے بڑے دو ٹوک کہا حلال ہے. اگر میں کہوں کہ اس پیزا میں خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے پھر حرام ہو گیا نا. کیوں؟ کیونکہ خنزیر کے گوشت کے بارے میں ایکسپلسٹلی قرآن میں مینشنڈ ہے کہ یہ نہیں کھانا. اگر میں کہوں کہ وہ چکن پیزا ہی ہے لیکن وہ چکن جو ہے وہ ایک بدھسٹ نے سلوٹر کیا تھا, کھا سکتے ہیں پیزا؟ نہیں کھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کلمہ اس پہ نہیں پڑھا یہ کوشر میٹ نہیں ہے, یہ حلال نہیں ہے ہمارے لیے, ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے. تو چاہے چکن ہی کیوں نہ ہو. اچھا آپ کے گھر میں ایک چکن کڑھائی بن رہی ہے لیکن آپ کا باورچی جو ہے اس نے ساتھ والے گھر سے مرغی چوری کر کے اس کو ذبح کیا, بسم اللہ اللہ اکبر اور پکا دی, کڑھائی کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ چوری کی مرغی ہے. بے شک آپ کہیں جی چکن ہے حلال ہے, کہاں ہے وہ آیت اور کہاں ہے وہ حدیث. بات یہ آپ نے جو مال حرام کا ہڑپ کیا ہوا ہے حرام کے مال پہ کیسے آپ کھا رہے ہیں اور کیسے اس کو حلال سمجھ رہے ہیں اپنے لیے. سو دا پوائنٹ بینگ کہ دنیاوی معاملات میں جنرلی ایوری تھنگ ول بی پرمیسیبل. سو ناؤ دا تھنگ از اگر ہم انٹرٹینمنٹ میں کوئی چیز حرام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کلیئر کٹ چیزیں چاہیے قرآن و حدیث سے, یا پھر ایک اور چیز ہے وہ میں آگے بتاؤں گا. کلیئر کٹ کچھ ہمیں ایویڈنس چاہیے جہاں پہ یا تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا, یا نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا پھر علماء کا ایک کنسنسس ہے وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ وہ چوتھی چیز ہے. یہ چیزیں جب آپ کے سامنے ہوں گی پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے. اللہ 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 اللہ